ابھی ہم علامہ صاحب کی زبان سے حضور کا ذکر سنتے ہیں، آؤ تسکین دل و دار کی باتیں کرنے، آؤ تسکین دل و دار کی باتیں کرنے، ہجر کی شب شب ابرار کی باتیں کرنے، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، آؤ ہم سرکار کے لب و رخسار کی باتیں کرتے ہیں۔ جس کا ثانی نہیں آج آئے ہیں وہ، میرے قلب و نظر میں سمائے ہیں وہ، خود خدا جن کا ہے ثنا خان ناصر، آج دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ۔ اللہ اللہ، حضور کا ذکر بڑا ہی مشہور ذکر ہے۔ حضور کا ذکر کرنے اور سننے والوں کو بڑی لذتیں ملتی ہیں، کیونکہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے، ان کے روزے سے آج بھی امتی 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 کی صدا آتی ہے۔ الہی ہمیں بھی لے جا ان کے روزے کے سامنے، یقیناً وہاں سے تو جنت کی ہوا آتی ہے، یقیناً وہاں سے تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ حضور کا ذکر سننے کے لیے تمام احباب حاضر ہیں، تو جو باہر بیٹھے ہیں آپ بھی ذرا اندر تشریف لے آئیں تاکہ بڑے احسن انداز سے آپ ذکر مصطفیٰ سن پائیں۔ ذرا باہر جو بیٹھے ہیں تشریف لے آئیں۔ صحابہ کرام کا انداز ہے کہ جب محفل میں بیٹھتے ہیں آگے آنے کا کہا جاتا ہے وہ آگے آ جاتے ہیں، صحابہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آگے لے آئیں، آگے اور چست ہو کر بیٹھے اور صاحب کا بیان بڑے ہوش سے اور دل کی گہرائیوں سے سماعت فرمائیں۔ اب میں زیادہ حائز نہیں ہونا چاہتا، ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ میں دعوت سلام دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی وقاص جو عالم جلیل ہیں، فاضل نبیل ہیں، مفتی اسلام ہیں اور الحمدللہ بڑے احسن انداز میں دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ مفتی وقاص رضا حاضری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لازم بلند سے پاک رہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نواله به السلام اور سند الاسفیاء اشرف الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا اس محفل پاک کے اندر حاضر ہونا اپنی پاک بلند بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔
میری طرف آپ تمام احباب توجہ فرمائیے گا، جتنی دیر آپ توجہ فرمائیں گے اتنی دیر انشاءاللہ میں بھی حضور کا ذکر آپ کو سناتا رہوں گا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 200 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس شخص کے علاقے کے رہنے والے لوگوں نے اس کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر گرا دیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ مُوسَىٰ علیہ السلام، اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ فلان جگہ پر گندگی کے ڈھیر پر میرا ایک بندہ انتقال کر چکا ہے، اے موسیٰ جاؤ اس کو جا کر اٹھا کر غسل دو، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر وہاں پہنچ گئے۔ جب جا کر دیکھا کہ گندگی کے ڈھیر پر اس شخص کو گرایا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں رہا کرتا تھا، گناہ پہ گناہ کیا کرتا تھا، کوئی نیکیوں والا عمل اس کا نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو گندگی کے ڈھیر پر گرا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ معاملہ بڑا عجیب تر ہے، تو فرما رہا ہے کہ اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے، جبکہ لوگوں نے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو گندگی کے ڈھیر پر گرایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بات تو یوں ہے، یہ شخص اگرچہ گناہگار تھا لیکن اے موسیٰ علیہ السلام جب کبھی یہ تورات شریف کھولا کرتا تھا اس میں جب میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا تھا محبت سے چوم لیا کرتا تھا، اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑا کرتا تھا، مجھے اس کی محبوب علیہ السلام سے محبت پسند آ گئی ہے۔ لوگوں نے تو یہ دیکھا کہ یہ بدعمالیاں کر رہا ہے، لیکن مجھے اس کا یہ والا عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے وقت کے نبی کی حکم دے دیا کہ جاؤ اس کے کفن دفن کا جا کے اہتمام کرو۔ اب علماء یہ واقعہ لکھنے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کا ایک عام شخص محبوب علیہ السلام سے محبت کرے تو رب اس کو کتنا نواز رہا ہے۔ اگر محبوب علیہ السلام کا امتی مسلمان ہو کر وہ محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھے، آپ کا ذکر کرے، آپ کا میلاد منائے، تو رب تعالیٰ اس کو کتنے انعامات سے نوازے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کریں، آپ کا میلاد منائیں، کائنات کے گوشے گوشے کے اندر محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود بھی پڑھا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات کا میلاد بھی منایا جا رہا ہے، آپ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سدا لے جائیں گے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اس آیت کریمہ کے مفہوم مختلف مفسرین نے مختلف انداز سے بیان کیے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جہاں پر والضحیٰ سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے، روح زیبا مراد دیا گیا، اور واللیل اذا سجا اس سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں لی گئی۔ اور علماء نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ عام طور پر انسان کی خوبصورتی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جاتا ہے، اور اگر دیکھا جائے بڑے بڑے حسین اس کائنات کے اندر آئے، کوئی اپنے خاندان کے اندر حسن کے اندر مشہور ہوا، کوئی اپنے شہر کے اندر، کوئی اپنے ملک کے اندر، لیکن محبوب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو پوری کائنات کے اندر حسن کے اندر مشہور ہو گئے۔ آسمانوں میں بھی آپ علیہ السلام کے حسن کے تذکرے ہوئے، زمین پر بھی آپ کے حسن کے تذکرے ہوئے،
کسی کے چاہنے والا ایک ہوتا ہے، کسی کے چاہنے والے 2 ہوتے ہیں، کسی کے چاہنے والے 100 ہوتے ہیں، کسی کے چاہنے والے 1000 ہوتے ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جن کو ساری خدائی بھی چاہ رہی ہے، خود رب العالمین بھی چاہ رہا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا حسن عطا فرمایا کہ علماء نے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات کو نظر کیا کہ اگر حضور علیہ السلام کو معجزات نہ بھی دیے جاتے، یہ چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، حضور علیہ السلام کا معراج کر کے آ جانا، یہ بڑے بڑے معجزات کا جو ظہور ہوا، اگر یہ معجزات نہ بھی عطا کیے جاتے تب بھی محبوب علیہ السلام کا حسن ہی اسلام کی بلندی کے لیے کافی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ تھے، اکثر قرآن بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کے اندر موجود تھا۔ حضور علیہ السلام کے اوصاف، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے اخلاق کریمانہ پڑھ کر عبداللہ بن سلام بڑا حیران ہوتا تھا، لیکن یہودی اس کو آ کر برگلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام تو ایسے ہیں، حضور علیہ السلام تو معاذ اللہ ایسے ہیں، لیکن عبداللہ بن سلام کہا کرتا کہ میں تو قرآن کے اندر جو ذکر پڑھ رہا ہوں وہ تو ایسے نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر مدینہ پاک حاضر ہوئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کا رخ بدوحا دیکھا تو آپ کے قدموں میں پہلے گر گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے۔ کسی نے پوچھا آ کر تم نے کوئی بات تو کی نہیں ہے، بس محبوب علیہ السلام کا آ کر چہرہ دیکھا ہے اور آتے ہی کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا جائے، ایسا آگے عبداللہ بن سلام آپ نے کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے کئی سال قرآن کا مطالعہ کیا، میں نے قرآن کے اندر حضور علیہ السلام کے جیسے جیسے اوصاف پڑھے تھے، کئی سال کی محنت کے بعد وہ میں ساری زندگی پڑھتا رہا، لیکن جب آ کر محبوب علیہ السلام کا چہرے انور دیکھا تو وہ جو کئی سال سے میں محنت کرتا رہا، مطالعہ کرتا رہا، سب کچھ پڑھتا رہا، حضور کے حسن کے تذکرے پڑھتا رہا، آج جب آیا تو ایک ہی نظر میں حضور کا سارا حسن میرے سامنے آ گیا، قرآن کا سارا مطالعہ میرے سامنے آ گیا کہ محبوب علیہ السلام کو بے مثل و بے مثال حسن عطا کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انت الشمس تجری فی وجہہ، آپ کا مبارک چہرہ ایسے ہے جیسے کہ سورج بھی آپ کے چہرے کا طواف کر رہا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ ترین حسن عطا فرمایا۔ حضرت مولانا روم علی رحمہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل اپنا حسن تو دکھاؤ، رب نے تجھے کتنا حسن عطا فرمایا ہے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام کو چونکہ آقا کریم علیہ السلام کا حکم تھا، حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پر کھول دیے اور کائنات کے اندر حسن بکھر گیا۔ جناب جبریل امین علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ علماء نے لکھا کہ آپ نے 600 پر کھول دیے، اور ایک پر کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے کہ ایک پر کا ایک کنارہ مشرق میں ہوتا ہے دوسرا مغرب میں ہوتا ہے۔ 600 پر انہوں نے حسن کے کھول دیے، کائنات کے اندر حسن بکھر گیا۔ پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل اپنے پروں کو سمیٹ لیا جائے۔ جب انہوں نے اپنے پروں کو سمیٹ لیا، اب جناب جبریل امین علیہ السلام محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں نے آپ کو اپنا حسن دکھایا، میرا حسن کائنات کے اندر بکھر گیا، اب آپ بھی اپنا حسن دکھائیے جو بشریت کے پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل میرے حسن پر رب تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں۔
فرمایا کہ اگر حسن کا ایک پردہ بھی میں ہٹا دوں تو اے جبرائیل دنیا کا سردار ہونے کے باوجود تو قیامت تک بے ہوش پڑا رہے گا۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمن یہ واقعہ لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں دیکھو میرے محبوب کو رب تعالیٰ نے کتنا حسن عطا فرمایا کہ دیکھنے والے حیران رہ جایا کرتے تھے کہ محبوب علیہ السلام کو دیکھنے والے کفر اگر اختیار کیے ہوتے تھے تو دیکھ کر عشق کی نگاہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت القلب۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر کیا ہوا میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی مجھے جانے۔ فرمایا کہ پھر میں نے کائنات کو تخلیق فرمایا، میں نے کائنات کو پیدا کیا۔ لیکن یہاں پر بعض محدثین فرماتے ہیں الخلق سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی کہ جب میں نے یہ چاہا کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں کیوں نہ میں پہچانا جاؤں، تو بس میں نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ پھر ان کو اللہ رب العالمین نے حسن کتنا عطا فرمایا، بے مثل و بے مثال حسن عطا فرمایا، اور آپ کے حسن کے چرچے صحابہ کرام علیہ رضوان کے فرماتے رہے، اور حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مرتبہ گزر ہوا تھا، جب آقا کریم علیہ السلام مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ کسی کا گھر ہے اور ان کا گھر مشہور تھا مہمان نوازی کے حوالے سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بھوک لگی تھی وہاں پر کچھ دیر کے لیے قیام کیا۔ ام معبد کو جب پتہ چلا تو کہنے لگی ہم مہمان نواز تو بہت ہیں لیکن اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ذہن میں ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو اس بکری کا ہم دودھ دھو لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بکری دودھ کہاں دے گی، یہ تو لاغر بکری ہے، اگر یہ دودھ دیتی یا چلنا سیکھا ہوتا تو یہ دوسری بکریوں کے ساتھ چراگاہ میں ہوتی، یہ تو لاغر بکری ہے، یہ تو چل بھی نہیں سکتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام معبد اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ لینا ہمارا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو قریب بلوایا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں جب اس بکری کو حضور علیہ السلام کے قریب کیا گیا، آقا کریم علیہ السلام نے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا، جیسے ہی ہاتھ پھیرا اس نے اپنی ٹانگیں کھول دی، اس کی کیوے پہ دودھ اتر آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کا دودھ دھویا، خود بھی پیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام معبد سے فرمایا کہ برتن لے آؤ، وہ گھر کے برتن لے آئے، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے لیکن اس کے تھنوں میں دودھ اسی طرح برقرار تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد حیران رہ گئی، حضور کے حسن کے جلووں میں وہ کھو گئی۔ جب آقا کریم علیہ السلام وہاں سے آگے تشریف لے گئے لیکن وہ حضور علیہ السلام کا نام پوچھنا ہی بھول گئی۔ پہلی مرتبہ جو حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اب جب رات کو ابو معبد گھر آیا بکریاں چرانے کے بعد، اس نے کہا کہ آج خیریت ہے، ہمارے گھر کے اندر بڑی چمک دمک ہے، بڑی روشنی آ رہی ہے، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، آخر رات کوئی آیا تھا ہمارے گھر کے اندر؟ حضرت ام معبد فرمانے لگی ہاں ایک مبارک مہمان آیا تھا، اس نے اپنے طور پر نام مبارک رکھ لیا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو پوچھ نہ سکی، اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کیا کہ اب الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب۔ وہ فرمانے لگے کہ بعض لوگ دور سے سونے لگتے ہیں، بعض لوگ قریب سے آ کر سونے لگتے ہیں، لیکن جو شخص آیا تھا وہ دور سے بھی سونا لگ رہا تھا، قریب سے بھی سونا لگ رہا تھا۔ اس کے حسن ہی بہت زیادہ تھا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، چاند اور سورج سے زیادہ چمک رہا تھا۔ ابو معبد کہنے لگا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے بھی بلا لیتی، میں آ کے ان کی زیارت کر لیتا اور ان سے کچھ شرف حاصل کر لیتا، مجھے کیوں نہیں بلایا گیا؟ وہ کہنے لگی کہ ہمیں ہوش نہیں رہا، ہم تو اس کے حسن کے جلووں میں کھوئے رہے۔ پھر ابو معبد کہتا ہے کہ اب جب اس کا دوبارہ یہاں سے گزر ہو
تو مجھے لازمی بلا لینا، میں بھی ان کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، ایک مرتبہ یہی معبد اور ان کا بیٹا بازار سے سودا لینے کے لیے تو چلتے چلتے مدینے پاک کے بازار میں پہنچ گئے۔ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا گزر ہوا، تو معبد کا بیٹا کہنے لگا یا اماں حاضر رجل، اے اماں جان یہ وہی شخص ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ اب معبد مچل گئی، بھاگتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی کہ آپ ہی تھے نا اس دن مبارک کے ساتھ آئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ کون مبارک، کیونکہ اس نے اپنے طور پہ نام رکھا تھا نا مبارک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کی تو کہنے لگی کہ اس دن جو آپ کے ساتھ شخصیت آئی تھی، ہمارے گھر بکری تھی، وہ بڑی لاغر تھی، جب اس پہ ہاتھ رکھا اس نے دودھ بھی دے دیا، ہمارے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، ہمارا سارا گھر روشن ہو گیا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے، فرمایا کہ آؤ چلو میں تمہیں مبارک کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ خاتون بھی گئی، اس کا بیٹا بھی گیا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جیسے رخ بددعا دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنا دیا۔ اب حضرت معبد اور ان کا بیٹا چل کر گھر آئے۔ شام کو ابو معبد جب گھر آیا تو دیکھا آج پھر گھر چمک رہا ہے، آج پھر روشنی ہی روشنی ہے۔ ابو معبد کہنے لگا کہ لگتا ہے آج مبارک پھر آیا تھا اور مجھے تم نے پھر نہیں بلایا۔ کہنے لگی مبارک تو نہیں آیا، ہم اس کے ڈیرے سے ہو آئے ہیں، ہم اس کا روح بددعا دیکھ آئے ہیں، ہم ان کے چہرے کی زیارت کر کے آئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا گھر پھر چمک رہا ہے۔ ابو معبد نے کہا کہ اب میں بھی نہیں رہوں گا، اگر تم کلمہ پڑھ کے آئے ہو تو مجھے بھی لے چلو حضور کی بارگاہ میں۔ ابو معبد بھی چل کر آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روح بددعا دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن ہی ایسا کام فرمایا تھا، جو ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، وہ تکتا ہی رہ جاتا تھا، کیونکہ محبوب علیہ السلام کو میرے رب نے حسن بے مثل و بے مثال عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کوئی نہ کوئی کانٹا ہوتا ہے اور ہر چراغ کے ساتھ کوئی نہ کوئی شمع ہوتی ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام ایسے شمع ہیں، ان کے ساتھ کوئی دھواں نہیں، وہ ایسا پھول ہے جو ان کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں، کہ میرے محبوب علیہ السلام جہاں سے گزر جاتے تھے اس راستے کو معطر کر دیا کرتے تھے، وہ راستہ روشن ہو جایا کرتا تھا، وہ گلیاں خوشبودار ہو جایا کرتی تھی۔ اگر جب کبھی حضور علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کی نظروں سے اوجھل ہوا کرتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان خوشبو سونگھ کر پہنچ جایا کرتے تھے کہ محبوب علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ حضرت امام زرقانی علیہ رحمہ لکھنے کے بعد بڑی ساری باتیں لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا اور لکھا میں حیران ہی رہ گیا، میں عرض کیا کرتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہم بھی آپ کے زمانے میں ہوتے، ہم بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرتے، ہم جہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہمارا دل مسرور ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا دل مسرور ہوتا ہے، کاش ہم آپ کو دیکھتے، ہم نے بھی آپ کی زبان سے قرآن سنا ہوتا۔ آپ تمنا کرتے ہیں، واقعہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر کہیں سے ہوا تو راستے میں آقا کریم علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کیا، اور جس جگہ پڑاؤ کیا تھا وہاں پر کافی سارے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کو ان اونٹوں میں ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہا بھئی اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ چنانچہ آہستہ آہستہ جتنے بھی اونٹوں والے لوگ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بھی پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تھا۔ رخ بددعا ان کے سامنے جب آیا تو سارے حسن مصطفیٰ میں کھو گئے، سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار تکتے رہ گئے۔ حضور کا چہرہ اتنا حسین و جمیل کہ وہ تکتے ہی رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ مالک آگے آ گیا، قریب ہوا،
لیکن جب قریب ہوا تو حسن مصطفیٰ میں کھو گیا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے کروڑ درجہ زیادہ حسن عطا کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسن میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرق کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اخی یوسف اصفہ وانا املہ، میرے حسن کے اندر رب تعالیٰ نے ملاحت رکھی ہے اور میرے بھائی یوسف علیہ السلام کے حسن میں صباحت ہے۔ اب یہ صباحت اور ملاحت کیا ہے؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ صباحت کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس، میٹھا بندہ اتنا زیادہ نہیں کھا سکتا، اور ملاحت کا مطلب ہوتا ہے نمکین، نمکین انسان زیادہ چیزیں کھا لیتا ہے۔ اور دوسرا مطلب علماء نے اس کا یہ بیان کیا، صباحت اسے کہتے ہیں کہ جب بندہ نظریں اٹھا کر کسی کے چہرے کی طرف دیکھے تو بندہ اپنی نظریں ٹکا نہ سکے، اس کو کہتے ہیں صباحت۔ اور ملاحت یہ ہے کہ جب بندہ نظریں اٹھا کر سامنے چہرے کی طرف دیکھے تو بندہ نظریں ہٹا ہی نہ سکے، اس کو کہتے ہیں ملاحت۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں صباحت تھی تو انہوں نے کیا کیا، اپنی انگلیاں تک کٹوا لی، چھری جل رہی تھی، انہیں تفکر ہی نہ ہوا، اور ہی نہ کر سکیں، انہوں نے انگلیاں کٹوا لی۔ لیکن میرے حضور کو کئی اشاعت نے دیکھا بھی نہیں، اپنے گردنیں بھی کٹوا لی۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا حسن ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس اونٹ کے مالک سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے، تم یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اب راوی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا ارادہ تھا یا نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے حسن میں چونکہ وہ کھو چکا تھا، اس کی زبان سے ہاں نکل گیا، اس نے کہا نعم، جی ہاں، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ سودا طے ہوا، فرمایا بھئی ابھی میرے پاس اونٹ کے پیسے نہیں ہیں، مجھے اونٹ لے جانے دو، بعد میں تجھے رقم لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اونٹ لے جائیے، آپ کو اجازت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کو لکیر سے پکڑا، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن وہ آقا کریم علیہ السلام کو پیچھے سے نکلتے رہ گئے۔ پہلی مرتبہ جو دیکھا تھا اس نے مصطفیٰ میں وہ اتنے مہم تھے کہ جب آقا کریم علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو کچھ دیر کے لیے ان پر سکتہ طاری ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ایک شخص اونٹ کے مالک کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یار یہ تو بتاؤ جو بندہ تجھ سے اونٹ لے کر گیا ہے اس کا نام تم جانتے ہو؟ کہا یار نام تو میں نہیں جانتا، نام تو میں نے پوچھا ہی نہیں اس کا۔ کہا کیا اس کا تجھے ایڈریس پتا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اونٹ کا مالک کہتا ہے یار ایڈریس بھی میں نے تو پوچھا ہی نہیں۔ اب یہ شخص اونٹ کے مالک کو کہنے لگا یار تو پاگل ہے، اتنا مہنگا اونٹ ایسے بندے کو بیچ دیا جس کے نام کا بھی پتہ نہیں، ایڈریس کا بھی پتہ نہیں، کچھ بھی معلومات حاصل نہیں کی اور وہ دے دیا۔ وہ اونٹ کا مالک کہتا ہے یار میں کرتا کیا، وہ سونا اتنا تھا، میں اس کے حسن کے جلووں میں کھویا۔ پھر وہ اونٹ کا مالک اس سے کہتا ہے یار میری تو یہ کیفیت تھی، تو ہی اس کا نام پوچھ لیتا۔ اب یہ پہلے جو بندہ پوچھ رہا تھا وہ کہنے لگا یار میں کیا کرتا۔ جب وہ بندہ مسکرا رہا تھا اس کے مبارک دانتوں سے نور کی شعاعیں نکل کر سامنے پہاڑ پر پڑ رہی تھی، میں تو بس اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ سارے قافلے والے یوں کشمکش میں ہیں اور حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ اچانک خیمے کی اور سے ایک بوڑھی اماں باہر آئی، اس نے کہا او قافلے والوں، اس شخصیت کے بارے میں ایسی ویسی باتیں نہ کرنا کہ وہ اونٹ ہم سے لے گیا ہے، اس کے نام کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کے ایڈریس کا پتہ نہیں ہے۔ وہ اماں کہنے لگی اگر وہ شخص اونٹ کے پیسے دینے کے لیے نہ آیا تو میں اپنا زیور بیچ کر اونٹ کی رقم پوری کر دوں گی۔ قافلے والے سمجھ گئے کہ لگتا ہے اس مائی کا تعلق اس شخصیت کے ساتھ ہے، یہ ضرور اس کا نام جانتی ہوگی، اس کا ایڈریس جانتی ہوگی جو اتنی بڑی ضمانت دے رہی ہے۔ اماں سے پوچھا گیا بھائی بتا تجھے اس کا نام یا اس کا ایڈریس پتا ہے؟ کہنے لگی عطا پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں پتا نہیں کہ میں بھی خیمے کی اور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا اتنا وجہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا حسن بتا رہا ہے کہ وہ شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ ضرور تمہاری رقم واپس لوٹانے کے لیے آئے گا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول اپنے سر پر ٹوکرا کھجوروں کا لے کر آ رہے ہیں۔
फरमाया कि जिसने ऊंट बेचा था उसके लिए खजूरें आ गई हैं, चाहे तो ये खजूरें बेच लो, चाहे तो आपस में तकसीम करके खा पी लो। चुनाचे उन्होंने कहा लगता है ये शख्स उसी शख्स का बेचा हुआ है जो हमसे ऊंट लेकर गया था। उसने कहा भाई खजूरें तो खा लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। काफले वाले सारे इकट्ठे होकर कहने लगे भाई ये ऊंट की बात छोड़ो, ये तुम खजूर की बात छोड़ो, हमें ये बताओ वो चांद के मुखड़े वाला रहता कहाँ है, हमें उसके डेरे पर ले जाओ। वो सहाबी रसूल समझ गए, वो भी समझ गए कि ये जुल्फ़े मुस्तफा के असीर हो चुके हैं, ये चेहरे मुस्तफा को देख चुके हैं। सारे काफले वाले इकट्ठे हुए, गुस्ल किया, वुज़ू किया, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ये पहुंच गए, देखा कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबाए किराम रिज़वान के अंदर बाज़ नसीहत फरमा रहे हैं, गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खिताब जारी है, आपका बयान जारी है, आपका वाज जारी है। अब ये लोग भी आकर एक कोने के अंदर बैठ गए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बात सुनने लगे, खिताब सुनने लगे। पहले तो सरसरी निगाहों से मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को देखा था, अब रज रज के मुस्तफा का दीदार कर रहे हैं, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का दीदार कर रहे हैं। इतने में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की नजर इन काफले वालों पे पड़ती है। कोने में बैठे हुए थे, आका करीम अलैहिस्सलाम की जब नजर पड़ी तो फरमाया वो काफले वालों कहीं खजूरें कम तो नहीं हो गई और खजूरें लेने के लिए आए हो। वो सारे काफले वाले खड़े हो जाते हैं, यद जमा हो के अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह की हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमें तो पता नहीं था कि आप अल्लाह के नबी हैं। आप अगर अल्लाह के नबी हैं तो आप ऊंट की बात को छोड़ दीजिए, आप खजूर की बात को छोड़ दीजिए। पहले आपके साथ हमारा ऊंट का सौदा हुआ था, अब बाज़ारे मुस्तफा में हम खुद बिकने के लिए आ गए। अब आप हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। वो सारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गिर जाते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। तो पता चला कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर मौजज़ात ना भी अदा किए जाते तो आपका रूह ही इस्लाम की रोशनी के लिए काफी था। आपका हुस्न कैसा था, हजरत अल्लामा अज़ीज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर अज़ीज़ी के अंदर लिखते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुस्न को पैदा फरमाया, आज आप देखते हैं कायनात के अंदर कितना हुस्न है, दरख्तों का अपना हुस्न है, दरियाओं का अपना हुस्न है, बागात का अपना हुस्न है, इंसानों का अपना हुस्न है, फरिश्तों का अपना हुस्न है, जन्नत का अपना हुस्न है। जब रब्बे कायनात ने हुस्न को पैदा फरमाया तो फरमाया कि इस हुस्न के 100 हिस्से किए। बात बड़ी तवज्जो तलब है, आपके सीनों में जब ये बात उतरेगी आपको पता चलेगा रब ने हमें कैसा महबूब अता फरमाया। अल्लामा अज़ीज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं हुस्न के 100 हिस्से किए, फिर इस 100 हिस्सों को 2 हिस्सों में तकसीम किया, 99 हिस्से अलग कर दिए, एक हिस्सा अलग कर दिया। अब जो एक हिस्सा था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस एक हिस्से के 2 हिस्से किए, आधे हिस्से से पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया। ये सारे जिन्नात, सारे इंसान, सारे फरिश्ते, जमीन और आसमान का हुस्न, चांद और सूरज का हुस्न, ये उस आधे हुस्न से बना है, एक हिस्से के आधे हिस्से से। और दूसरा आधा हिस्सा रब ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। कायनात का हुस्न एक तरफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न एक तरफ। हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हुस्न के हिस्से तो 100 थे, उन 100 में से एक हिस्सा 2 हिस्सों में मुनक़सिम हुआ। आधे हिस्से को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिस्से में आ गया, बाकी दूसरे आधे हिस्से से पूरी कायनात को अल्लाह पाक ने हुस्न अता फरमाया। फरमाया जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक 1.25 लाख अंबिया को सिवाय यूसुफ अलैहिस्सलाम के पूरी आधे हुस्न से हुस्न अता किया गया, पूरी कायनात को हुस्न अता किया गया, जन्नत को भी हुस्न दिया गया, चांद सितारों को भी हुस्न दिया गया, ये सूरज को भी हुस्न दिया गया, जन्नत के अंदर हूरों को भी हुस्न दिया गया, कायनात के अंदर दरियाओं बागात को भी हुस्न दिया गया। फरमाया कायनात वाले अगर आधा हिस्सा इतना ज्यादा हसीन हुआ कि पूरी कायनात रोशन हो गई तो 99 हिस्से, 99 हिस्से जो मेरे मुस्तफा को अता किए गए 70,000 पर्दे उस हुस्न पर रखे गए। फरमाया अगर एक पर्दा भी कायनात के अंदर जाहिर हो जाता तो कायनात बेहोश हो जाती। फरमाया तो तुम्हें
پتہ ہی نہیں میرے مصطفیٰ کو رب کائنات نے بے مثال حسن عطا فرمایا۔ اس لیے تو شاعر نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ بڑا اعلیٰ شعر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور علماء نے حضور علیہ السلام کے بچپن کا بھی واقعہ نقل کیا کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک سفید بادل آیا، حضور علیہ السلام کو اٹھا کر لے گیا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ بادل سے آواز آ رہی تھی محبوب علیہ السلام کو پوری کائنات کی سیر کروائی۔ آقا کریم علیہ السلام کو پوری کائنات کی سیر کروائی گئی۔ اس کے بعد حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام سبز لباس میں لپٹے ہوئے میری گود کے اندر موجود ہیں۔ جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے سے نقاب ہٹایا تو حیران رہ گئی کہ آپ کے چہرے کا حسن اتنا زیادہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کروڑوں چاند آپ کے حسن پر قربان ہو رہے ہو، کروڑوں سورج آپ کے حسن پر قربان ہو رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے حضور کو لینے کے لیے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی جیسے جیسے میں آگے جا رہی تھی حضور کے قریب ہو رہی تھی، لگ یوں رہا تھا کہ خوشبوئیں مجھے آواز دے رہی ہیں، میں معطر ہو رہی تھی، میرے غم دور ہو رہے تھے، میری پریشانیاں دور ہو رہی تھی، حتیٰ کہ میں چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ جب جا کر میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا اے آمینہ آج تک میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ اے حلیمہ تو قبیلہ بنو سعد سے آئی ہے، تو گاؤں کی رہنے والی ہے، تو نے گاؤں اور دیہات کے بچے دیکھے ہوں گے، میں مکہ شہر کے رہنے والی ہوں، مدینہ پاک سے سفر کر کے آئی ہوں، میں نے کئی شہروں کا سفر کیا ہے، آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ پاس حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے حلیمہ تو نے گاؤں کے بچے دیکھے ہیں، اے آمنہ تو نے مکہ اور مدینہ کے بچے دیکھے ہیں، میں عبدالمطلب نے کئی شہروں کا سفر کیا، میں نے شام کا سفر بھی کیا ہے، فارس کو بھی جا کر دیکھا ہے، نجد کو بھی جا کر دیکھا ہے، کئی ملکوں میں میں گیا، لیکن آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حسن مصطفیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں عالم تخیلات کے اندر علماء یہ سوال کرتے ہیں ہو سکتا ہے جس وقت میرے مصطفیٰ کریم کا حسن بیان حضرت حلیمہ سعدیہ کر رہی ہے، حضرت سیدہ آمنہ فرما رہی ہے، حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما رہے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت جناب جبریل امین علیہ السلام بھی حاضر ہوئے ہو، انہوں نے بھی آ کر کہا ہو کہ اے حلیمہ تو نے دیکھا ہی کیا ہے، تو صرف گاؤں دیہات کے رہنے والی ہے، اے آمنہ تو نے کیا دیکھا ہے، تو نے تو صرف مکہ یا مدینہ شہر کے بچوں کو دیکھا ہوگا، اے عبدالمطلب تو نے دیکھا ہی کیا ہے، تو نے یا تو فارس دیکھا ہوگا یا نجد دیکھا ہوگا یا اور کئی شہروں کی سیر کی ہوگی، وہ جبرائیل سے پوچھو میں نے تحت الفراش سے لے کر عرش معلیٰ تک 14 طبقوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے 7 آسمانوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے جنات کو بھی دیکھا ہے، میں نے ساری جنتوں کی بھی سیر کر لی ہے، لیکن آج تک میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ علماء فرماتے ہیں جب جناب جبریل امین علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے ہوں گے کہ میں نے مشرق بھی دیکھا، میں نے مغرب بھی دیکھا، میں نے شمال بھی دیکھا، میں نے جنوب بھی دیکھا، 7 زمینوں کو بھی دیکھ لیا، 7 آسمانوں کو بھی دیکھ لیا، لیکن آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے بھی اس وقت جواب دیا ہوگا اے جبرائیل تو دیکھتا کیسے، میں نے تو محمد کا صادق پیدا ہی نہیں۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد
साही तो बड़ी चीज है पर साया नहीं मिलेगा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न अगर हम बयान करते जाएं, अल्फाज तो खत्म हो सकते हैं, हमारी ज़बानें तो खुश्क हो सकती हैं, ये दिन और रात तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न, आपके जलवे, आपके तज़किरे, आपके मिलाद का जिक्र, आपके हुस्न का जिक्र कायनात के अंदर कोई आज तक मुकम्मल बयान कर ही नहीं सका। फिर वो बंदा जो हुजूर की शान लिख कर वो नाम हो गया, उसने अपना नाम ही जिक्र नहीं किया। क्या लिखता है? या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुक्किरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। उलमा लिखते हैं, बात ने यूं कहा कि ये शेर हजरत अब्दुल अजीज तब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने लिखा। बात कहने वालों ने यूं कहा कि ये शेर हजरत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि लिख गए। बात लिखने वालों ने कहा कि ये हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सूती लिख गए, बास ने कहा हजरत अब्दुल रहमान जामी लिख गए, लेकिन लिखने वाले का आज तक पता नहीं चल सका वो क्या लिख रहा है। या साहिबल जमाल, ए हुस्न वाले, ए जमाल वाले, या सय्यदल बशर, ए कायनात के सरदार, मिन वजहिकल मुनीर, आपके मुनव्वर चेहरे से, आपके रोशन चेहरे से चांद को रोशनी मिल रही है। क्या लिखता है? ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, कहने वाला कहता है कि रब तआला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना बयान करना मुमकिन ही नहीं है। और वो लिखने वाला क्या लिखता है? बादल खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर, इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद जिस हस्ती को फजीलत हासिल है वो प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और जिसने मुस्तफा करीम को देखा, आंखों से देखा, हजरत हसन बिन साबित ने देखा तो क्या कहते हैं? वअहसन मिनका लम तरगतु ऐनी वअजमल मिनका लम तलिद निसा वअजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब लिकुल खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। अब क्या कहते हैं कि आज तक मेरी आंख ने इतना हसीन देखा है, आज तक किसी माँ ने इतना हसीन चाहा ही नहीं है। हुजूर हर ऐब से आप पैदा हुए, गोया कि ऐसे पैदा हुए जैसे आपने चाहा था। मेरे मुस्तफा ने क्या चाहा था? फरमाया मेरा रब ने जैसे चाहा मैंने वैसे ही चाहा था। और रब ताला ने आपको फिर बेमिसलो बेमिसाल हुस्न अता फरमाए। एक तो ज़ाहिरी हुस्न की बात है, जिन्होंने हुजूर को देखा था और जिन्होंने ख्वाब के अंदर देखा। बात सुना दो फिर मेरे विशाल, आपकी बात अगर हुस्न में ना की जाए तो बात मुकम्मल ही नहीं होती। आपने सिर्फ ख्वाब के अंदर हुजूर को देखा था, तो आप फिर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नज़रों से ओझल हुए तो आप परेशान हो गए, आप हैरान हो गए, आप ताज्जुब करने लगे, आपके अंदर उदासी छा गई। आप फरमाते आज सिक मित्रान दी बदेरी क्यों दिलड़ी उदास करे रहिए लू लू विच शौक चढ़ेरिए अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के में नैना यानी कि आंखें झड़ियां लगा रही हैं, रो रही हैं। हुजूर का चुके दीदार कर चुके थे, अब चाह रहे थे कि हुजूर का दोबारा दीदार हो, लेकिन जब देख लिया तो कहते हैं इस सूरत नो मैं जाना था, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। फिर आप आखिर में ताज्जुब के सीगे इस्तेमाल करते हैं। जब बंदा हैरानी के अंदर आकर कहता है दोनों दांतों के नीचे जब बंदा उंगली दे लेता, अच्छा ऐसा हो गया, आप क्या फरमाते? सुभान अल्लाह मा अजमलका। ये मा अजमलका यहाँ ताज्जुब का सीगा है, मा अजमलका, मा अहसनका, मा अकमलका। इतना ज्यादा हुस्न, इतना ज्यादा कमाल, इतना ज्यादा जमाल। आप फरमाते हैं मा अजमलका, मा अहसनका, मा अकमलका। किथे बेहरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक थी किथे जा रहियां। मेरे महबूब अलैहि सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेमिसलो बेमिसाल हुस्न अता फरमाया है। देखें अभी हमने हुजूर अलैहि सलाम का जिक्र सुना तो सुरूर आया, मजा आया कि नहीं आया? अगर हम हुजूर की सीरत अपना लें तो फिर देखिए हमारी जिंदगी को भी मजा आ जाए। हम जाहिर तो चमका रहे हैं, मिलाद मना रहे हैं, अब असल बात है अपने दिल को चमकाने की। जाहिर हमने लाइटें भी लगा ली, हुजूर का मिलाद भी मना लिया, हमने जश्न भी मनाया, हमने झंडे भी लहराए, लेकिन अब बात है दिल को रोशन करने की। अपने दिल से हमें कुदूर से निकालनी होगी, हसन को निकालना होगा, तकब्बुर को निकालना होगा,
کینے سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ جب بندے کا باطن بھی پاک ہو جائے، ظاہر بھی پاک ہو جائے، پھر دنیا کے اندر بھی بہاریں ہیں، پھر قبر کے اندر بھی اس کے لیے چراغ روشن کر دیے جائیں گے۔ جب قبر کے اندر بندہ جائے گا، جب حضور کا چہرہ دیکھے گا تو عرض کرے گا یا رسول اللہ، مار کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ظاہر بھی حضور کے لیے ہو، ہمارا باطن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چمکے۔ حضور علیہ السلام کا آخری فرمان عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں جب امتی نماز پڑھتا ہے، اگر امتی نماز نہ پڑھے تو حضور پر شاق گزرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص، حضور علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم حضور کو خوش کریں۔ جب ہم دنیا کے اندر نماز پڑھیں گے رب تعالیٰ بھی خوش ہوگا، وہ بھی راضی، اس کے محبوب علیہ السلام بھی راضی۔ تو آج کے اس کلاس سے ہم پیغام لے کر جائیں کہ اتنا سونا محبوب رب نے ہمیں عطا فرمایا اور ہم انہیں کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ ہم کیوں نہ ان کی سنتوں پر عمل کریں، کیوں نہ ہم ان کی شریعت پر عمل کریں، کیوں نہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں۔ تو خدا را آج عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ساری نمازیں انشاءاللہ بعد جماعت ادا کریں گے، حضور کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام کے لیے سارے پڑھو کرو سرکار نات لے، سارے پڑھو کرو سرکار نات لے، سارے پڑھو کرو سرکار نات لے، Para